السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی وسلم علی رسول نبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی خوبصورت محفل پاک اللہ پاک سب کی قبول فرمائے، خصوص سے صدارت بین طریقت رہبر شریعت پیر سید اشرف حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ ننھے میر سرکار رحمہ اللہ اور دیگر معززین قراء ثنا خان نقیب دیگر ہمارے بھائی، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ چونکہ بہت تھوڑے ٹائم پہ میں نے تھوڑی گزارشات کرنی ہے، میں نے فیصل بھائی سے عرض کی تھی کہ میرا جڑا والا میں پروگرام ہے آج، وہاں 10 بجے کا ٹائم تھا میرا بیان شروع کرنے کا، اس حوالے سے ایک مخصوص ٹائم پہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بلا تمہید میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ پاک نے قرآن میں جتنے بھی موضوعات بیان کیے ہیں، جتنے بھی موضوعات، وہ حضور کی ختم نبوت بیان کی، حضور کا غیب بیان کیا، حضور کا حاضر ناظر ہونا بیان کیا، کریم آقا علیہ السلام کا بشر ہونا بیان کیا، آپ کی نورانیت، آپ کی روحانیت بیان کی، آپ کی رسالت بیان کی، آپ کی نبوت بیان کی، جتنے بھی بیان کیے ہر ایک حق ہے اور ہر ایک سچ ہے۔ لیکن جو معراج بیان کی ہے نا، اس کے اندر ایک بڑی اسپیشل چیز ہے، بڑی خاص چیز ہے۔ اب پورا قرآن پڑھ لیں، کسی موضوع کو بھی بیان کرنے سے پہلے رب نے خود سبحان اللہ نہیں کہا، کسی کو بھی بیان کرنے سے پہلے موضوع بڑے بڑے ہیں، ان میں سے ایک نقطے میں کبھی آگے پیچھے کرے گا تو علیہ السلام سے نکل جائے گا، موضوع اتنے میں بڑے ہیں۔ لیکن ایک موضوع ایسا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو جب شروع فرمایا نا تو ابھی بات کوئی نہیں کی، ابھی اس کی بات کوئی نہیں کی، ایک لفظ بھی اس کا نہیں بولا، ابھی شروع بھی نہیں کیا، تو شروع کرنے سے پہلے ہی فرمایا کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے، اس سے پہلے خود ہی سبحان اللہ کہہ لو۔ ٹھیک ہے، ابھی شروع نہیں کیا، موضوع قرآن ہے یہ، سبحان اللہ دی اسما، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یا اللہ، یہ پہلے سبحان اللہ کا ہے، بات پہلے پتہ چلے بھی بات کیا ہے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ کوئی کہے، جیسے نہیں شفا میں بات کر رہے ہیں، بعد میں کہہ رہے ہیں کہو سبحان اللہ میں، یا میں کر رہا ہوں میں کہوں گا کہو سبحان اللہ۔ قبلہ پیر سونا میں سرکار تشریف لائیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے بات کر کے سبحان اللہ کہیں گے تو میں آگے بولوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بھی بندہ کوئی بات کرے گا تو پہلے بات سنائے گا پھر ہی سبحان اللہ کہلوائے گا نا۔ لیکن یہاں پر عجیب بھی سلوک ہوا تھا، آپ نے فرمایا نہیں گل بات کرنی ہے، سبحان اللہ پہ تو کہو، سبحان اللہ پہلے کہیں۔ یا اللہ کس لیے؟ اب میں ایک جملہ یہاں پر کہہ کے تو آگے نکل جاؤں گا، فرمایا باقی سارے موضوع حق ہے، مگر ایک بشر یہاں سے نکلے اور مسجد اقصی جائے، مسجد اقصی سے پہلے آسمان، 7 آسمان، سدرہ، عرش، مقام، جگہ جگہ جہاں جہاں جائے، وہ ایک بشر کا جانا ممکن نہیں ہے، محالات میں سے ہے۔ اور بشر جائے گا تو ہماری سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ سارے محالات ہیں، پہلے لمحے سے آخری لمحے تک ہر چیز محال ہے جو عقل میں نہیں آنی، اور بندوں نے اعتراض کرنا ہے۔ فرمایا کہ تم بات کرنے سے پہلے یہ کہہ دو سبحان اللہ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے اللہ پاک ہے، معراج مصطفیٰ نے کی نہیں، خدا نے کروائی ہے۔ آپ اعتراض کرنے پہ نہیں، خدا کے کروانے پہ ہے۔ جو مصطفیٰ کے کرنے پر اعتراض کرے وہ سبحان اللہ نہ کرے، وہ جملہ نیچے رکھے کہ بات مصطفیٰ کی نہیں ہے، بات خدا کی ہے۔ تو مصطفیٰ کے کرنے پہ نہ جا اور رب کے کرانے پہ جا، وہ پاک ہے، پاک تھا، پاک رہے گا، وہ لے بھی گیا ہے، لے بھی آیا ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں اعتراض معراج پہ نہیں ہے، خدا پہ ہے۔ آؤ جائے مصطفیٰ پہ، جو مصطفیٰ کی معراج کا منکر ہے اس کے منہ پہ تماچا مارا جا رہا ہے کہ لوگوں معراج مصطفیٰ وہ قرآن کا عقیدہ ہے، جس کی ابتدا بھی سبحان اللہ پر ہے، جس کی ابتدا
ساتھ یہ دہلی کی مسجد ہے، جامع مسجد قبلہ شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں، دہلی کی مسجد ہے، ایک بزرگ ہیں خواجہ رسول نما، خواجہ رسول نما، دہلی کی مسجد ہے جی، اور ایک علامہ صاحب بیٹھے مسجد میں سبق پڑھا رہے ہیں، تو وہ پڑھا رہے ہیں خلق و التیام۔ خلق و التیام کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ سکتا ہے کہ نہیں پھٹ سکتا، یہ مسئلہ ہے فلسفے کا منطق ہے۔ وہ کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں کہ پھٹ سکتا، شاگرد کہتے ہیں نہیں۔ قدیم یونانی فلسفی تھے نا، وہ کہتے تھے نہیں پھٹ سکتا۔ اصل اس کا اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ استاد کہہ رہے تھے کہ حضور معراج پہ گئے، شاگرد کہہ رہے تھے نہیں گئے کیونکہ آسمان پھٹ نہیں سکتا۔ استاد دلیلیں دے رہا پھٹنے پہ، شاگرد کہہ رہے نہیں۔ استاد دلیلیں دے رہا پھٹنے پہ، شاگرد کہہ رہے نہیں۔ یہ خواجہ رسول نما ملنگ آدمی تھے، ہاتھ میں سوٹی ہوتی ہے ان کے، سارا دن یوں گھماتے رہتے ہیں۔ یہ پاس کھڑے دیکھ رہے ہیں، فلسفے کی بات ہے، منطق کی بات ہے، کوئی سادہ بات ہے نہیں۔ استاد صاحب دلیل دے، بچے جواب دے رہے، استاد دلیل دے، جواب دے۔ استاد مطمئن نہ کر پائے بچوں کو، تھوڑی دیر گزری تو بابا جی لاگے آگے کہنے لگے استاد جی مینوں نہیں موقع دیتے، میں انہیں سمجھاؤں کہ آسمان کیسے پھٹا۔ تو استاد صاحب نے کہا بابا جا گا، تینوں کی پتا منطق دی گلاں نے بڑیاں، تیری سمجھ نہیں ہونی۔ وہ بابا جی نے چھڑی پکڑی ہاتھ میں، کہنے لگے موقع دے جی تیرے کوئی نہیں، موقع دے میں کر لینا گا۔ میں کہا چلو جی اب توجہ کیجیے گا۔ بابا جی نے بچے لیے ساتھ دہلی کی جامع مسجد کی جو سب سے موٹی دیوار تھی نا، سب سے موٹی دیوار، اس دیوار کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے تین کی نہیں سمجھ آتا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں خلق و التیام نہیں سمجھ آ رہا کہ آسمان پھٹ سکتا ہے کہ نہیں۔ کہا کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کہتے آسمان ایک جسم ہے۔ بابا جی کہنے لگے کیسا جسم ہے؟ کہتے جی کندھ نہیں موٹی، آسمان ایویں موٹا ہے تو یہ جی کندھ نہیں پاٹ سکتی، ایویں آسمان بھی نہیں پھٹ سکتا۔ بابا جی کہنے لگے دیکھو پھر ذرا، چھڑی ہلاتے ہوئے دیوار کے پار چلے گئے، گزر کے، اور چھڑی ہلاتے ہوئے پھر واپس آ گئے۔ سبحان اللہ بندی ذرا سنیے گا، دیوار کے آگے گئے، سبحان اللہ والے جملے کو بننی ہے، وہ دیوار کے پار بھی گئے، آ گئے، واپس آ کے کہنے لگے اینج گئے سی تے اینج آئے سی، اینج پاڑ دی ہے، ایسے دیوار پھٹتی ہے اور ایسے گئے ایسے آئے۔ کہنے لگے بابا جی یہ کیا؟ کہ تمہیں بتانا تھا یہ خواجہ رسول نما ہے، تو جو خود رسول ہے اس کا یہ خواجہ رسول نما ہے، جو خود رسول ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق کے پاس جب آئے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مہینہ میں نہیں کا گزرا نا، تو ذرا ٹچ دے لے ساتھ اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کے وہ جہان میں ٹھک ٹھک کروانے میں دستک لی، کہنے لگا ابوبکر تینوں پتہ ہے ایک بندہ یہ کہہ دے کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرہ، لامکان، عرش سب ہو کے آ گیا، مان لے گا؟ ابوبکر کہنے لگا جا کام کر، ایڈا وڈا جھوٹا بندہ کیسے جا سکتا کوئی آدمی؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ جب اتنی بات کہی نا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بجھا لگے نا، نیچر لگ گیا جن کے اندر تمال پاتا ہے، کہنے لگا بن گئی گل، کوئی بھی نہ جا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں، تیرا نبی کہندا ہے تیری ہن سبحان اللہ بنتی ہے۔ کچھ گلاں ہوندیاں جنہاں تو پہلو سبحان اللہ کہی دی، تو کچھ گلاں بعد چ کہی دی، کہ کوئی جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، کہنے لگا گل بن گئی تیرا نبی کہندا ہے۔ تو حضرت ابوبکر مسکرا کے کہندے جی وہ کہندا ہے نا پھر جا سکتا ہے، اگر وہ کہہ رہا تو جا سکتا ہے۔ کہ کس لیے؟ کہ اس لیے جا سکتا ہے کہ یہ وہ ہے جس کو رب نے خود بنایا، جس کو رب نے فضل بھی، کمال بھی، عطا بھی، بخشش بھی، خزانے بھی، ہر چیز اس مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھی۔ اور حدیث پڑھنے لگا، حضرت ابوبکر نے اس مقام پر فرمایا لوگوں سنو، میرا مصطفیٰ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ کے بیٹھے ہو، مصطفیٰ وہ ہے نبوت، رسالت، ولایت، بادشاہت، غوثیت، قطبیت، کائنات کا ہر خزانہ دینے والا خدا ہے، تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ جو چاہے دے، جو دے سکتا وہ جا بھی سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بات لا رہا ہوں کہ کسی نتیجے کی طرف، حضور کی بارگاہ میں جب حضور کی معراج ہو گئی نا، تو حضور کی بارگاہ میں لوگ کھڑے ہیں اور کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی ایک بندہ نا بالکل اینڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی معراج تے گئے جی؟ فرمایا جی گیا ہوں، ماں بھائی کے نے لکھا جی گیا ہوں معراج پہ۔ تو کہنے لگے حضور اگر آپ تسی گئے جے معراج
تو ہمارا ایک قافلہ آ رہا تھا راستے میں، وہ کہاں پہ ہے؟ ایک قافلہ راستے میں فلانی جگہ پہ تھا، آ رہا، وہ کہاں پہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ بدھ والے دن آ جائے گا یہاں۔ اب توجہ کیجئے گا، دل کرے تو سبحان اللہ تسی کہہ لو نہیں تو گل سمجھی جائے گا، بدھ والے دن آ جائے گا۔ جب کہا نا بدھ والے دن آ جائے گا تو ایک بندہ ان میں سے اٹھا، جا کے بعد جتنے کافر تھے سب کو کہا، حضور نے کہا قافلہ بدھ کو آ جائے گا، تو اگر آ گیا تو معراج سچی ہو جانی ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کھانا پانی دانے لیے کچھ ہوتے ہیں نا جن کے دلوں میں گندگی ہوتی ہے، ذہنوں میں گندگی ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے حضور کی شان کم ہو جائے، کوشش کرتے ہیں حضور کے اصحاب کی شان کم ہو جائے، حضور کے اہل بیت کی شان کم ہو جائے، دلوں میں گندگیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ سارا انہوں نے سامان اکٹھا کیا تو قافلے کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کھانا دانا روٹی کپڑے آ گئے نے، تسی آ رکھو تے بدھ والے دن نہیں جی آنا پکے، بدھ والے دن نہیں جی آنا پکے گا جی، بدھ والے دن آ گئے تو پھر انہوں نے کہا نبی کی معراج سچی ہو جائے گی، تسی جمعرات آ جاؤ، جمعہ آ جاؤ، تسی نہیں ہونا۔ صحابہ کو پتہ چلا، دوڑے حضور کی بارگاہ میں، سنیا وہ قافلہ تو بدھ والے دن نہیں آئے گا۔ آخر میں کیوں کہ حضور انہوں نے کھانا پانی دانا کپڑے سب دے دیے، وہ تو روک رہے ہیں قافلہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، حضور بدھ والے دن نہیں آئے گا، فرمایا تم پریشان نہ ہو۔ اچھا پہلے میں آگے چلتے ہیں، جڑا حضور دی معراج کو جھوٹا کرے وہ کون ہے، تے جڑا سچی کرنے کی کوشش کرے وہ کون ہے؟ دیکھیں نا، وہ جھوٹ کر رہے ہیں، جا کے روک رہے ہیں قافلہ، اصحاب پریشان ہو رہے ہیں۔ نتیجہ اس جملے سے نکلتا جو معراج کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ ابو جہل کے طریقے پہ ہے، اور جو سچا کرنے کی کوشش کرے وہ ابو بکر عمر عثمان علی کے طریقے پہ۔ معراج مصطفیٰ کی سپورٹ میں بولنے والا خطیب اور جلسہ کانفرنس کروانے والا اور حضور کی معراج پہ نعتیں منقبے پہ پڑھنے والا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کو فیض ابو بکر صدیق کا ملے گا، اس کو فیض حضرت عمر بن خطاب کا ملے گا، عثمان غنی کا ملے گا، مولا علی کا ملے گا، اس لیے کہ معراج صرف میرے مصطفیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، معراج خود خدا کا خدا کا بھی مسئلہ ہے۔ معراج آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، حضور پریشان نہ ہو تو کس لیے؟ انہوں نے ڈک دیتا، انہوں نے ڈک دیتا، جملہ سمجھو بھی تو ہضم بھی کرے ہو جائے۔ آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، حضور انہوں نے روک دیا، فرمایا تم پریشان ہو، حضور انہوں نے روک دیا، فرمایا انہوں نے کی ڈکیا، انہوں نے کی ڈکیا، کی ڈکیا، فرمایا تسی پریشان نہ ہو، بدھ نہیں ہے، تسی پریشان نہ ہو، بدھ نہیں ہے۔ حضور بدھ کو کیسے آئے گا، انہوں نے روک دیا۔ جملہ سنیے گا، تیار ہے نہیں؟ تیار ہے بولنا یار، بولو سی جملہ، پریشان ہو سورج، پریشان ہو صحابہ، پریشان ہو میرے ساتھ عقیدت محبت عشق رکھنے والوں، پریشان ہو۔ حضور انہوں نے قافلہ روک دیا، فرمایا بدھ والے دن آئے گا۔ حضور کس لیے کیسے؟ آقا نے فرمایا انہوں نے قافلہ روکا ہے، مصطفیٰ نے بدھ کا سورج روک دیا ہے، مصطفیٰ نے بدھ کا سورج روک دیا ہے۔ جملہ لے کر تیرے کام آئے گا، مصطفیٰ نے بدھ کا سورج روک دیا ہے، حضور کب تک رکا رہے گا؟ حضور کب تک رکا رہے گا؟ فرمایا اگر ایک سال تک قافلہ نہیں آتا سورج رکا رہے گا، حضور 2 سال نہیں آتا، فرمایا 10 سال تک، جملہ لے جا ہند میں جا رہا ہوں، 10 سال تک قافلہ نہیں آتا سورج رکا رہے گا۔ حضور کس لیے؟ فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا مسئلہ معراج مصطفیٰ کا ہے۔ مسئلہ میرے حضور کی معراج کا ہے، وہ سورج رکا رہے گا بھائی، سورج نہیں ڈوبے گا جب تک حضور
وہ قافلہ بدھ والے دن آ نہیں جاتا. اچھا رکیے گا ذرا، رکیے گا ذرا، بات سمجھیے گا میری. قافلہ لیٹ ہوا، سورج رکا، قافلہ لیٹ ہوا، سورج رکا، چاہے چند لمحوں کے لیے رکا. انہوں نے اندازہ ہو گیا انہیں بھی نہیں سورج نہیں ڈوبنا جتنی دیر تک جانا نہیں. سمجھیے گا بات، سمجھیے گا. سورج رک گیا، سورج 70,000 فرشتہ لگامے پکڑ کے سورج کو آگے کھینچتا ہے. 70,000 فرشتہ لگامے پکڑ کے آگے کھینچتا ہے. جدوں وہ سورج رکیا سی انہوں نے 70,000 کھینچن گیا سی اگے نوں. انہوں نے کہا یا اللہ اگے نوں کہ ادھر نوں یا ایتھے ہی. فرمایا نہ اگے نہ ادھر نہ ایتھے نہ اوتھے. مولا پھر کتے؟ فرمایا سونا دیکھو. یا اللہ حکم فرمایا سونا دیکھو. جدوں وہ قافلہ آ جائے نا تے آپ پہ کھینچ لے اسے. یا اللہ جو نہ ہے فرمایا کھلوتے رہو. مولا کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ کی معراج ہے، معراج ہے حضور کی. چل کو ذرا آج ہے رجب کی 7، 8 ہو گئی، 8 تاریخ ہے رجب کی. جب سورج ڈوبے گا کل کا تو 9 ہو جائے گی، 9 ہو جائے گی نا. تو یہ سورج اتھی رک جائے، اتھے رک جائے تو 9 نہیں نہ ہونی. تو جدھر 9 والے دن لکھیا سی انہیں پیدا ہونا ہوا تھا، جدھر لکھیا سی انہیں مرنا مریا، جدھر لکھیا سی بیاہ ہونا نہیں. جس کا لکھا تھا رزق ملے گا نہیں، جسے ملا تھا عزت ملے گی نہیں نہ ملی. 9 کو مل رہی ہے. جس کا لکھا تھا کہ اس کا فلانا کاروبار 9 کو شروع ہوگا، ہوا جی نہیں ہوا نا، بلکہ اگلی نماز کا ٹائم ہوا نہیں. مولا انہیں قافلہ ہی بھیج دے. یہ تو دنیا کا نظام رک گیا نا. مولا آنے دے قافلہ کو کر لے اور انتظام. یہ تو نظام رک گیا دنیا کا. پیدائش اموات شادی عروس عزت دولت ہر چیز رک رہی ہے. میرے پروردگار اس قافلے کو اس کا کوئی اور حل بتا دے. دنیا کا نظام نہ روک، چلا گیا. دنیا کا نظام رکے گا والا کس لیے کہ تمہیں بتانا ہے. جب معراج مصطفیٰ کی باری آئی، جب مصطفیٰ گئے تب بھی نظام رکا تھا. جب مصطفیٰ کی معراج کی سچائی کی بات آئی تب بھی نظام رکا ہے. مطلب یہ مصطفیٰ وہ ہے جن کے لیے رب دنیا کا نظام بدلتا، جن کے لیے رب دنیا کا نظام بدلتا. میں بالکل اینڈ کا کرنا بولتا ہوں، بالکل اینڈ کا. توجہ، جدو سورج ڈوبدا ہے نا جی جا کے، آخری جملہ میرا آخری پوائنٹ ہے. جدو سورج ڈوبدا سے بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. فرشتہ 70,000 آگے کھینچنا، سورج کہہ رہا ہے یا اللہ سجدے دا ٹائم ہے کرنا نہیں نا. بخاری اور مسلم کی حدیث جملہ لینے میرے کو لگ ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث سورج کہہ رہا ہے مولا تیری بارگاہ میں زمین نیاز چھکانی ہے، میرے سجدے کا ٹائم ہے. جواب آیا سورج رک جا مولا سجدہ. فرمایا سجدہ نہ دیکھ، مصطفیٰ کی معراج دیکھ، مصطفیٰ کی معراج دیکھ. ان مولویوں کے منہ پر تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں نماز 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 حق ہے، حج حق ہے، قرآن حق ہے، زکات حق ہے، صدقہ حق ہے، خیرات حق ہے، قرآن حق ہے، تیرے سجدے کی نشان حق ہے، تیری پیشانی کا محراب حق ہے. مگر یاد رکھ لے تیرے سجدے تب تک قبول نہیں ہے جب تک تیرے دل میں آمنہ کے بال کی معراج نہیں، جب تک تیرے دل میں مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے. ان لوگوں عقلوں کے چراغ بجھا دو، اس کو ادب مصطفیٰ کے سامنے تمہاری ذلت، تمہاری رسوائیاں اور اغیار تم پر جملے اس لیے کس رہے ہیں کہ تم اب گنبد خضرا کے سائے میں اکٹھے نہیں ہو رہے. لوگوں تم نے اپنے گریبان پکڑ لیے ہیں اور خود دستوں کے ربا ہو گئے. اگر تم چاہ رہے ہو پھر سے عزتیں ملے، وہی بلندیاں ملے، وہی عروج ملے، وہی ترقیاں ملے، نوجوانوں آؤ در مصطفیٰ پر اکٹھے ہو جاؤ. آؤ حضور کے علم پہ، حضور کے نور پہ، حضور کی برانی
मुस्तफा पे आ जाओ, झुको, हुजूर की नमूज के लिए उठो, खत्म नबूवत के लिए उठो, दिफाए सहाबा, शान अहले बैत के लिए उठो। जो मुस्तफा के लिए उठेगा, अल्लाह की सबकी कसम है, न जवानी रुसवा होगी, ना ही जिंदगी फना होगी। तुम्हारे हाथ अगर मेरे मुस्तफा के नाम पर उठ जाए और तुम एक नारा लगा के मदीने चले जाओ और हाजिरी लगवा दो, गुलामी है रसूल है। ऐसे नहीं बोलना पूरी नस्ल का।